مردوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ کیا روحیں اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، جس وقت روح نکلتی ہے نا، اس وقت تو روح اپنے گھر والوں کو دیکھتی بھی ہے اور ان کو پہچانتی بھی ہے۔ یعنی جیسے انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح جیسے ہی اس کے جسم سے فرشتے نکالتے ہیں تو اس کی روح کو آسمانی دنیا پر لے جایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی روح آسمان پر جاتی ہے۔ تو اگر نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی نیک بندے کی روح جب فرشتے نکالتے ہیں تو اچھی شکل و صورت میں آتے ہیں، اچھے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اچھی شکل و صورت کے، اور بڑے اعزاز کے ساتھ بڑے اچھے انداز اور اسٹائل میں اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں اور اس کو بڑا مبارکباد فرشتے پیش کرتے ہیں اور لے کر آسمانی دنیا پر جاتے ہیں، اس کا بڑا اکرام کیا جاتا ہے۔ تو وہ روح اپنے باڈی کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، ان لوگوں کو بھی دیکھتی ہے روح جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری روح نکل چکی ہے اور یہ سارے لوگ ہمارے اوپر رو رہے ہیں، وہ ساری چیزیں محسوس کرتا ہے۔ گناہگار بندہ ہوتا ہے، اس کی روح بڑے ڈراؤنے قسم کے فرشتے آتے ہیں، وہ اس کی روح کو لے کر چلے جاتے ہیں آسمانی دنیا پر، تو وہ بھی اپنے لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ بھی روح، یعنی گناہگار کی روح بھی اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ پریشان ہوتی ہے اور جب جنازہ اٹھتا ہے نا تو اس ٹائم نیک بندے کی جو روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے اصلی ٹھکانے میں قبر میں پہنچا دو، کیونکہ نیک بندے کے لیے قبر جنت کی کیاری ہوتی ہے۔ تو کہتا مجھے جلدی بس قبر میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے اصلی گھر میں پہنچ جاؤں۔ گناہگار کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہو، وہ کلام کرتا ہے، باقاعدہ اپنی زبان قلب سے بات کرتا ہے لوگوں سے کہ کہاں لے کر جا رہا ہو، میں نے اپنا گھر بنایا سنوارا، اب ہمیں ہمارے بیوی بچوں سے جدا نہ کرو اور ہمیں قبر اندھیری کوٹھری میں مت لے کر جاؤ۔ وہ گھبراتا بہت زیادہ ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہگار کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ تو یہ تو اس ٹائم تک تو روحیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کو بھی اور لوگوں کو بھی، لیکن جب اس کی باڈی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور قبر میں اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، یہ آسمان پر جب تک رہتی ہے، آسمانی دنیا پر، جب تک کہ اس کو قبر کے اندر دفن نہ کر دیا جائے۔ تدفین کے بعد اس کی روح کو باڈی کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب اس کی روح اگر نیک ہے تو علیین میں، بری ہے تو سجین میں، یا نیک بہت زیادہ نیک بندہ ہے تو اس کی روح پرندوں کی پوٹوں میں رہتی ہے، جنتی پرندوں کے پوٹوں میں، یا کچھ لوگ مرحومین کو سلا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی روح ہو، کہیں بھی روح رہے، لیکن اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ، اس کی قبر کے ساتھ ضرور رہتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب کوئی اس کی قبر پہ جاتا ہے تو اگر قبر میں عذاب نہیں ہو رہا ہے اور وہ مرحوم اچھی جگہ پر ہے تو وہ پہچانتا بھی ہے اپنے قبر پہ آئے ہوئے لوگوں کو، ان سے بات بھی کرتا ہے اور ان کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ گناہگار بندہ اگر سزاؤں میں ملوث ہوتا ہے، عذاب اس پر ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کی قبر پر کوئی جاتا ہے تو قبر پہ آئے ہوئے شخص کو پہچانتا تو ہے لیکن وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ خطرناک عذاب میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا کریں، ان کی طرف سے صدقہ کر دیا کریں، خیرات کر دیا کریں، ہم یہ سارے کام ان کی طرف سے کر دیا کریں۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔